السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ویسے تو پورے رمضان المبارک کی بے پناہ خاص قسم کی اہمیت ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر جو اہمیت آخری عشرے کی ہے اس کی ایک بے حد خاص وجہ ہے، اور وہ خاص وجہ ہے کہ اس آخری عشرے میں سب سے مبارک ترین رات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات، تمام راتوں میں سب سے افضل رات، وہ رات کے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر۔ اس کے علاوہ اس رات کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکات کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسلمان اس رات کو خشوع و خضوع اور احتساب کی نیت سے پا گیا، جس نے اس رات کے اندر قیام اللیل کر لیا، اللہ رب العزت اس مسلمان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک بنیادی سوال ہمیشہ سے یہ موجود رہا ہے کہ اس رات کو پانے کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان شب قدر کو پانا چاہتا ہے تو کیا اس رات کی کوئی ایسی خاص نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ایک مسلمان کو یہ پتا چل جائے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آج کی یہ رات شب قدر کی بابرکت رات ہے؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت یا پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی صحیح سند والی حدیث اس معاملے پر مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہیں یا نہیں؟ یہ بات تو طے ہے کہ مسلمانوں کی دینی کتابوں میں اس رات کے بارے میں کئی نشانیاں درج ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس رات سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اسی کے اوپر ایک بنیادی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں کہاں سے حاصل کی گئیں؟ ان نشانیوں کا منبع اور ماخذ کیا قرآن مجید، فرقان حمید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث مبارکہ ہیں، یا پھر یہ نشانیاں خود سے گھڑ لی گئی ہیں؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں بات کروں گا۔ اس ویڈیو میں صرف اور صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح الاسناد احادیث مبارکہ بتاؤں گا۔ انہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو یہ جواب مل جائے گا کہ ایک مسلمان شب قدر کو کیسے تلاش کرے، اس کے لیے شب قدر میں کون سی عبادات کرنا لازم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو کس طرح تلاش فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہ کس طرح اس مبارک رات کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دو احادیث مبارکہ بتاؤں گا، وہ میرے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے ہیں جو کہ شب قدر میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو حدیث مبارکہ میرے جیسے سست لوگوں کے لیے بونس ہیں۔ یہ دو حدیث مبارکہ انتہائی آسان ترین عبادات بتاتی ہیں، جو کوئی بھی مسلمان کر لے تو اس نے شب قدر کا پورا قیام اللیل حاصل کر لیا۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، چینل کے اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید، اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت مل سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو، ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دینی کتابوں کے اندر شب قدر کی نشانیوں سے متعلق جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں ان میں سے زیادہ تر جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں۔ شب قدر کی مبارک رات میں کسی بھی سمندر کا پانی میٹھا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو آج کے دن جب سائنس اتنے عروج پر جا چکی ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کے سامنے کھل کر آ چکا ہوتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک رات خواب میں شب قدر دکھائی گئی، اس کی نشانی مجھے یہ دکھائی گئی کہ میں نے اس رات جو فجر کی نماز پڑھی تو اس کے بعد میرے ماتھے کے اوپر کیچڑ کا ایک نشان موجود تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسا ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو لے کر فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے کہ اس وقت ہلکی سی بارش ہو گئی،
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت چونکہ ٹپکتی تھی، لہٰذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر کھڑے ہو کر امامت کر رہے تھے وہ جگہ گیلی ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیلی زمین کے اوپر سجدہ کیا تو نماز کے بعد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ماتھے مبارک کے اوپر کیچڑ کا ایک نشان تھا۔ اس وقت ہمیں یہ معلوم پڑ گیا کہ رات جو گزری ہے وہ شب قدر کی رات تھی۔ اس سال رمضان المبارک کی وہ رات تھی 21ویں رمضان کی رات۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں لیلۃ القدر کی مبارک رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 23ویں رات کو پایا تھا۔ ان دو حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ 21ویں رات بھی موجود تھی شب قدر کے طور پر اور 23ویں رات بھی موجود تھی شب قدر کے طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی مبارک رات ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا تھا کہ حضرت آپ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر یہ بات کر رہے ہیں، آپ اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں؟ آپ اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہیں ساتھ میں انشاءاللہ بھی نہیں بولتے، کیونکہ اس وقت عربوں کے اندر یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی تھی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ بول دیا جاتا تھا تو معاملہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا تھا، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے تھے۔ لیکن جب کوئی مسلمان اللہ کی قسم کھا کر بات کرتا تھا، انشاءاللہ نہیں بولتا تھا، تو اس سے یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ ایز اٹ از ہی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کرتے تھے کہ ہاں، میں اس نشانی کی وجہ سے اتنا پر اعتماد ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ میں نے وہ نشانی اس رات میں دیکھی ہوئی ہے جو نشانی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس رات سے متعلق بتائی تھی۔ وہ نشانی یہ ہے دوستو کہ شب قدر کی رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ سورج آپ کو صرف ایک ٹکیا کے طور پر نظر آئے گا۔ اس سورج میں خلاف معمول وہ شعائیں نہیں ہوتی جو آپ کو دیگر کسی دوسرے دن نظر آتی ہیں، اس میں وہ تمکنت بھی نہیں ہوتی۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کی 27ویں کی رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 27ویں رمضان کی رات لیلۃ القدر کی رات، اس بارے میں آپ کو بے تحاشا احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر علماء کے نزدیک لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان المبارک کی ہی رات ہے۔ یہ علماء کرام صرف اس بات پر ایمفیسائز کر کہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ 27ویں رمضان المبارک کی رات کے بارے میں بے تحاشا احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن دوستو اسی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی ایک رمضان المبارک میں 21ویں کی رات شب قدر کی رات نکلی، دوسرے رمضان المبارک میں 23ویں رمضان المبارک کی رات شب قدر یا لیلۃ القدر کی رات بنی۔ اب یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی کنفیوژن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان احادیث مبارکہ سے ایک تطبیق نکالنی ہے۔ یہ تطبیق بھی بے حد آسان ہے اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کو، اس مبارک رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بدل بدل کر ڈالتا ہے۔ کسی رمضان المبارک میں 21ویں ہوگی تو کسی رمضان المبارک میں 29ویں، کسی میں 27ویں تو کسی میں 23ویں، کسی میں 25ویں۔ یہ اللہ رب العزت کا اسلوب مبارک ہے کہ وہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بدلتا رہتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ لیلۃ القدر کی صرف اور صرف ایک ہی نشانی ہے، وہ ہے سورج والی۔ وہ نشانی بھی آپ کو لیلۃ القدر کے اختتام ہونے کے بعد ہی پتہ چل سکتی ہے، لہٰذا آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں صرف یہی محنت کرنی ہے کہ آپ نے اس میں قیام اللیل نہیں چھوڑنا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کریں، قیام اللیل کریں۔ اگر آپ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تو آپ کو اس بات
بات کی شورٹی مل جاتی ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر پا لی ہے اور اس میں قیام اللیل کر لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرنے سے متعلق دو بونس احادیث مبارکہ کے بارے میں۔ یہ احادیث مبارکہ میرے جیسے سست الوجود مسلمانوں کے لیے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ ادا کر لی اس نے آدھی رات کا قیام پا لیا۔ یعنی کہ اگر آپ نے عشاء کے 4 فرض امام کے پیچھے پڑھ لیے، لیکن اس میں آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کی کوئی ایک بھی رکعت فوت نہ ہو، آپ چاروں کی چاروں رکعتیں امام مسجد کے پیچھے ادا کریں، تو آپ نے آدھی رات کی عبادت کرنے کا ثواب پا لیا۔ اس کے بعد اسی حدیث مبارکہ میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے فجر کے 2 فرض امام کے پیچھے ادا کر لیے اس نے نصف رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ یعنی کہ اگر آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 4 فرض عشاء کے امام مسجد کے پیچھے پڑھ لیں اور 2 فرض آپ نے پڑھ لیے اسی رات کے اختتام پر فجر کے امام مسجد کے پیچھے، آپ نے پوری کی پوری رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا، وہ بھی صرف اور صرف 6 رکعتیں امام مسجد کے پیچھے پڑھ کر۔ اس کے بعد جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے امام مسجد کے پیچھے قیام اللیل کر لیا، یعنی کہ رمضان المبارک میں تراویح امام مسجد کے پیچھے ادا کر لی، اس نے پوری کی پوری رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں اپنی تراویحاں پوری کی پوری امام مسجد کے پیچھے پڑھ لیں، آپ کا کام ہو گیا، کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کو پوری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کی۔ اب دوستو کوئی بھی مسلمان کتنا ہی زیادہ سست کیوں نہ ہو، یہ 2 کام تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہاں آپ طاق راتوں میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز امام مسجد کے پیچھے پڑھ لیں، یا پھر طاق راتوں میں تراویح امام مسجد کے پیچھے ادا کر لیں۔ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں قیام اللیل پا جائیں گے، شب قدر آپ کو حاصل ہو جائے گی، شب قدر میں آپ عبادت بھی کر جائیں گے اور اللہ رب العزت کے اذن مبارک سے آپ بے پناہ ثواب بھی حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ بونس یہ کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر میں قیام اللیل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک رات میں ہم سب کو اپنے تمام پچھلے گناہوں کی بخشش کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔